اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نیا سبق اسٹارٹ کر رہے ہیں اور وہ سبق ہے مورب اور مبنی کا بیان۔ جب بھی ہم نحو کی اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مورب اور مبنی ہے کیا، ان کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بیسیکلی مختلف عوامل ہوتے ہیں اور ان عوامل کے آنے کی بنا پر اگر کیا کہتے ہیں آخر میں کسی قسم کی تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی عامل آتا ہے تو اس کے آنے سے جو کلمے کا آخر ہے وہ کیا ہے کہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کے ہونے یا نہ ہونے کے حساب سے کیا کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، کلمے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں مورب اور دوسرے کو کہتے ہیں مبنی۔ عوامل کیا ہوتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں۔ عامل بیسیکلی وہ شے ہے کہ جس کے باعث اس میں مورب کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ۔ اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ آگے کیا کہتے ہیں پڑھ لیں گے، ابھی صرف اتنا سمجھ لیں کہ تین طرح کے کیا کہتے ہیں عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کیا کہتے ہیں آخر میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں مورب کے ڈیفینیشن کے اوپر۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ اس اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مورب اور مبنی۔ مورب کیا ہے؟ مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے سے کی وجہ سے تبدیل ہو جائے۔ جیسے اس کو ہم درج ذیل مثالوں سے واضح کرتے ہیں۔ جیسے زید ہے تو اب جانی زیدن، یعنی آیا میرے پاس زید۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ زید پہ تنوین آ گئی، یعنی دو پیش آ گیا۔ تو جانی زیدن نے زید کو جانی نے زیدن کر دیا، یعنی آیا میرے پاس زید، یعنی آخر میں کلمہ کیا کہتے ہیں تبدیل ہو رہا ہے، زیدن ہو گیا۔ اگر ہم رایتو کہیں گے یعنی میں نے دیکھا تو رایتو زیدن ہو جائے گا، میں نے زید کو دیکھا۔ تو عامل کی وجہ سے آخر کا کلمہ تبدیل ہو رہا ہے۔ یا ہم کہیں مررتو بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا۔ تو پہلے اگزامپل میں آپ دیکھیں گے کہ جانی زیدن میں آیا میرے پاس زید، اس میں کیا کہتے ہیں تنوین ہے، اور رایتو زیدن میں رایتو زیدن میں نے زید کو دیکھا، اس میں آپ کو کیا کہتے ہیں ڈبل، یعنی اس میں زبر ہے جس کو کیا کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں نصب بھی کہتے ہیں، اور جانی زیدن میں پیش ہے، اس کو مرفع بھی کہتے ہیں، اور مررتو بزیدن اس میں زیر ہے، اس کو ہم کسرہ بھی کہتے ہیں۔ تو مورب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے تبدیل ہو جائے، جبکہ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے سے تبدیل نہ ہو۔ جیسے ہم درج ذیل مثال میں لیتے ہیں کہ جانی ہاؤلائی، میرے پاس وہ لوگ آئے۔ اس طرح ہم نے اوپر پڑھا تھا رایتو، تو ہم نے رایتو کی ایگزامپل رایتو ہاؤلائی، یعنی میں نے ان لوگوں کو دیکھا، اور مررتو بہاؤلائی، میں نے ان کے ساتھ سے گزرا۔ اب ان تینوں کیسز میں عامل کے آنے سے کلمے کا آخر تبدیل نہیں ہو رہا، یعنی جانی ہاؤلائی ہے، رایتو ہاؤلائی ہے، اور مررتو بہاؤلائی ہے۔ تو مورب وہ ہوا کہ جس میں کسی عامل کے آنے کی وجہ سے یا مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے اس کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن مبنی وہ کلمہ ہے کہ اس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے تبدیل کیا کہتے ہیں نہیں ہوتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلام عرب میں مورب و مبنی کی تعداد کتنی ہے۔ کلام عرب میں صرف دو چیزیں مورب ہیں، یعنی اس میں متمکن جبکہ ترکیب میں واقع ہو، جیسے ضربہ زیدن میں زید، اور دوسرا فعل مضارع جبکہ نون جمع مؤنث حاضر و غائب اور نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ سے خالی ہو۔ جیسے فعل مضارع میں جو نون جمع مؤنث حاضر و غائب یعنی افعلنا تفعلنا، اور نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ یعنی یضربو۔ تو یہ دو چیزیں صرف کیا کہتے ہیں مبنی ہیں، ایک اس میں متمکن جبکہ ترکیب میں واقع ہو، اور دوسرا
فعل مضارع یعنی جو پریزنٹ اور فیوچر کا جو ورب ہے، فعل ورب ہو گیا، مضارع جو ہے وہ پریزنٹ یا فیوچر ہے، تو فعل مضارع جبکہ نون جمع مؤنث حاضر و غائب یعنی یفعلنا اور تفعلنا اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ سے خالی جیسے یضربو۔ مبنی کی تعداد کیا ہے؟ مبنی کی تعداد جو ہے وہ کلام عرب میں 6 چیزیں مبنی ہوتی ہیں، جن میں پہلی 3 جو ہیں وہ مبنی الاصل ہیں، یعنی فعل ماضی، یعنی جب ماضی کی بات کی جائے گی یعنی کوئی ایسا ورب جو ماضی سے پاسٹ سے ریلیٹڈ رکھتا ہو تو وہ کیا کہتے ہیں مبنی کہلائے گا، جیسے ضربہ، یا امر حاضر معروف یعنی کہ اس میں حکم ہو، جیسے اضرب، یا تمام حروف معنی جیسے من ہے، الہ ہے، یہ 3 چیزیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں مبنی الاصل ہیں۔ چوتھی چیز ہے اس میں متمکن جبکہ ترکیب میں واقع نہ ہو۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا مورب میں اس میں متمکن جبکہ ترکیب میں واقع ہو، مبنی میں اسے متمکن جبکہ ترکیب میں واقع نہ ہو۔ پانچویں چیز جو اس کے اندر ہے وہ فعل مضارع ہے، یعنی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ مورب میں کہ فعل مضارع وہ ہے کہ جب کہ نون جمع مؤنث حاضر و غائب اور نون تاکید ثقیلہ سے خالی ہو۔ یہاں پہ کیا ہے کہ فعل مضارع جب کہ نون جمع مؤنث حاضر و غائب اور نون تاکید یعنی ثقیلہ و خفیفہ کے ساتھ ہو، یعنی وہاں پہ اس کے بغیر تھا اور یہاں پہ اس کے ساتھ ہے۔ اس طرح سے چھٹی چیز ہے اس میں غیر متمکن، مورب میں ہم پڑھ چکے ہیں اس میں متمکن اور یہاں پہ اس میں غیر متمکن، ٹھیک ہے۔ اب اس میں غیر متمکن وہ اسم جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، اس کی 8 اقسام ہیں۔ یہ ضمیر ہے، انا، انتا، ہوا، اسماء اشارہ ہے، جیسے ھذا، ذالکا، اسماء موصولہ ہے جیسے الذی، من، ما وغیرہ، اسماء ظروف ہے جیسے اذا، اذ، متا وغیرہ، اسماء افعال ہے جیسے رویدو اور ہی ہاتا وغیرہ، اسماء اصوات ہے جیسے اس میں آواز نکلتے اوہ اوہ، قاق قاق وغیرہ، اسماء کنایہ ہے جیسے کم، قضا، اور مرکب بنائی ہے جیسا کیا کہتے ہیں 11۔ تو اس کی جو اقسام ہیں اس میں غیر متمکن کی وہ 8 اقسام ہیں، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا: ضمائر، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء ظروف، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء کنایہ اور مرکب بنائی۔ اب انشاءاللہ ان کے بارے میں تفصیل جو ہے ہم کیا کہتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر ہم الگ الگ ان کی تفصیل کیا کہتے پڑھیں گے۔ تو ابھی تک کے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔